یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی نماز سے اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب آپ ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل پکارے مجھے مسجد میں جانا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائی، پیارے نبی کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے، کبھی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، اور کبھی آپ کو گالیاں بھی دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کے جو رحمت کائنات تھے، اس نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کذاب کہا گیا۔ اس نبی نے یہ گالیاں کس کے لیے صحیح ہیں میرے بھائی؟ اس نبی کو ہمیں تو بچوں کا غم ہے، ہمیں تو پریوار کا غم ہے، ہمیں روزی روٹی کو غم ہے، میرے نبی کو کیا غم تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو تو غم اس بات کا ہے کہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں، لوگ مومن بن جائیں، لوگ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اے نبی یہ غم تو آپ کو اس قدر لاحق ہے کہ کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو اس بات کا غم تھا، مگر قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو اے میرے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائی نماز آپ کو سکون دے گی، نماز آپ کو سکون دے گی۔ اپنی زندگی کا پارٹ بنا لو نماز کو، اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لو، مرتے دم تک جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نماز میرے بھائیوں ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے نماز کو بھی اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کریں، اس کے بغیر ہمیں غموں سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک اور چیز ہے نوجوانوں کے لیے تھوڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، نکاح کے ذریعے بھی غم دور ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں عمر ہو چکی ہے شادی کی، بہت ساری لڑکیاں ہیں عمر ہو چکی ہے شادی کی، شادی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ابھی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم سنگل رہنا چاہتے ہیں، سنگل زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ مزہ لینے کے لیے سنگل رہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے میرے بھائی۔ شادی جہاں ایک طرف آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہے، وہیں نکاح اور شادی کا یہ بندھن آپ کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سیریلز کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور ویب سیریز کے ذریعے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اور بڑا ہلکا سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صاحب فلاں لڑکا تو ریلیشن شپ میں ہے، فلاں تو فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کی نظر میں وہ رشتہ ہی نہیں ہے جو حرام بنیادوں پر قائم ہو۔ اسلام مزہ لینے کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ جب نکاح کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، قرآن کے 5ویں پارے کے شروع میں، تو اللہ کہتا ہے محسنین غیر مصافحین۔ یہ نکاح اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ تم نکاح کر رہے ہو، اس کی ذمہ داری کو قبول کرو۔ اسی لیے اسلام میں صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام نکاح ہے۔ اسی لیے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے، نکاح پر ولیمہ کرنے کا حکم ہے۔ سیکرٹ طریقے سے، خفیہ طریقے سے ریلیشن شپ رکھنے کا نام نکاح نہیں ہے۔ نوجوانوں شادی کر لو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر دو، اس سے بھی زندگی کی بہت ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب بات نکاح کی آئی ہے تو اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، جو آلریڈی میریڈ ہیں، جو کسی کی لائف پارٹنر بن چکی ہیں، کہ جب آپ کے ذریعے شریعت نے آپ کے شوہر کا سکون بنایا ہے آپ کو، تو آپ اسے وہ سکون عطا کریں۔ بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے
ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر اجتماع میں شریک ہوتی ہیں، علماء کا درس بہت غور سے سنتی ہیں، مگر شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت تہجد پڑھتے ہیں، دینداری اس کا نام ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے دین کا ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔